السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو یہ آج کی بہت پیاری سی ویڈیو ہے۔ تو اس ویڈیو میں ایک نماز کے بارے میں اتنی خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیے گئے کہ آپ نماز کے لیے پریفر کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو نماز گھر میں پڑھنی چاہیے، مسجد میں پڑھنی چاہیے، مسجد میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، گھر میں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے سے الفاظ ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ جو نبی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں جب فرماتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کسی بھی نماز، کہتے ہیں کوئی بھی ایسی نماز جو بازار میں یا اپنے گھر میں، یعنی کہ بازار میں، دکان میں، اپنے میں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو یا اپنے گھر میں، گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو وہ درجوں میں کچھ اوپر ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو جماعت کی نماز ہے وہ درجوں میں کچھ اوپر ہوتی ہے، یعنی 20 درجے، انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جاؤں اور نماز کے اس کا ارادہ ہوتا ہے، نماز کی نیت سے مسجد آتا ہے، تو نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتے۔ یعنی کہ وہ مسجد میں جا رہا ہے تو آبویسلی اس کو نماز ہی وہ وجہ بن رہی ہے جو اس کو مسجد لے کے جا رہی ہے، باقی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے، تو وہ جو بھی قدم اٹھائے گا اس سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک قدم پہ اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، یعنی کہ اس ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور جب تک ایک شخص اپنے اس مسئلے پر بیٹھا رہتا ہے، اور جب تک وہ بندہ مسجد میں اپنے مسئلے پر بیٹھا رہے گا جس پر اس نے نماز پڑھی ہے، تو فرشتے برابر اس کے لیے، تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں، کہ رحمت کی دعائیں مسلسل یوں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، کہ اے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کا فرشتوں کو، یعنی کہ یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ نہیں دیتا، کیونکہ وضو توڑ دیتا ہے تو فرشتے آبویسلی وہ ہو جاتے ہیں، تو فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یعنی جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے مسلے کے اوپر، تو وہ سب نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، یعنی وہ ٹائم اس کا نماز میں شمار ہوتا ہے، وہ درجے اسی طرح بڑھتے رہتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا سا فرمان ہے۔ یہ ان کا فرمان، اس میں بیسیکلی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز آپ کو کیسے پڑھنی ہے، کیونکہ نماز آپ آبویسلی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ہوشتہ کرتے ہیں، گھر پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ گناہ گار بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ لاپرواہ، کچھ کوتاہی کرنے والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے، جبکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ایک ایک قدم، ان کی تیاری کرنا، وضو کرنا، اس پہ ثواب، پھر ایک ایک قدم اٹھانے پہ ان کے درجات بلند، گناہ معاف، اور پھر جا کے جب وہ مسلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹائم، اور جب تک وہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں مسلے پہ، وہ سب ٹائم اس میں ان کے گناہ معاف ہو رہتے ہیں، ان کے درجے بلند ہو رہتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے، یہ اگر کوئی بندہ سن لے تو ہر بندہ جو ہے نا مسجد میں جانے کو پریفر کرے گا، اور کچھ لوگ لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے مسجد نہیں جاتے، کیونکہ بس وہ سوچ لیتے ہیں چلیں نماز ہی پڑھنی ہے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جائے، کیونکہ باجماعت نماز کی فضیلت ہوتی ہے، اس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، رونقیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے وہ جب ان سب کو دیکھتے ہیں تو وہ امپریس ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ مال جب بزنس کرتے ہیں، دکانوں پہ چیزیں مال خریدتے بیچتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اسی طرح ایمانداری
سے اور بےایمانی نہ کریں، ایمانداری کریں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ تھوڑے منافع پہ آپ ان کو چیزیں دیں کہ وہ آپ کے رویے کو دیکھ کے ان کو پتہ چلے کہ آخری نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہ کم سے کم اس کا خیال کر رہے ہیں، تو آبویسلی کہ وہ جو دیکھے گا آپ کو تو اس کے دل میں آپ کے لیے ایک اچھا گمان، اچھا خیال آئے گا، اور جب اچھا گمان آئے گا تو اللہ اس پر رحم ڈالے گا اس کے دل پر، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کو اتنا نرم کرے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اگر وہ کافر ہے تو، اگر وہ غلط ہے تو خود کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے بیسیکلی، آپ کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے یا یہ انسان کیسا ہے۔ آپ کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ کی کیا اہلیت ہے، آپ کا کیا معیار ہے، آپ کیسے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے رویے میں، اپنے حرکتوں میں، اپنے اعمال میں کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی رکھیں، کہ جو آپ کو دیکھے وہ کہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے۔ اچھا انسان کا جو گمان ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ پہ اگر کوئی لوگ آپ اچھا گمان کرتے ہیں تو یہ اللہ کا آپ کے پہ بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایسی کوالٹیز تھوڑی پیدا کی ہوئی ہیں کہ آپ کے اللہ کی طرف جو جھکاؤ تھا اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ایسی کوالٹیز دی ہیں آپ کی شخصیت ہیں کہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، اچھا انسان ہے۔ تو اس گمان کی بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کی طرح، یعنی آپ کی اچھی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھی سوچ کو پسند کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ اچھی جو سوچ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ تو اپنی سوچوں کو پاک رکھیں، پازیٹیو کریں، ہر لوگوں کے ساتھ پازیٹیو رویہ رکھیں، کیونکہ آپ کے پازیٹیو رویے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو امپریس تو کرتے ہی کرتے ہیں، چلیں وہ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے کتنا ڈال دے۔ لیکن اس کی وجہ سے کہ کوئی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، کوئی ایمان لے آتا ہے، کوئی اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، تو اس کو تو ثواب ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور جب تک وہ اچھے اعمال کرے گا اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ تو میں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیا کریں، اور اس کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے، کیونکہ جب یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب مجھے ملنا ہے، اس کا صدقہ جاریہ، اور آپ کے ذریعے پہنچے گی۔ اگر وہ آگے لوگ عمل کریں گے تو آپ بھی اس ثواب میں حصہ دار ہیں، اور میرا ثواب آپ کے ثواب سے کم نہیں ہوگا، اور آپ کا ثواب میرے ثواب کی وجہ سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس لیے اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیا کریں، اور اسپیشلی چینل کو جو ہے لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن جو ہوتی ہے وہ موٹیویشن ہے، تو اس سے مجھے ایک ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے کہ میں اور ویڈیو اس طرح کی پیاری پیاری سی اپلوڈ کر سکوں اور آپ کی خدمت میں پیش ہو سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری یہ جو باتیں ہوتی ہیں، میری جتنی جو میں کہتا ہوں آپ سے، یہ آپ پورا سنا کریں، آپ کے دلوں میں یہ اثر کریں، تاکہ جو ہے نا یہ ہمارا جو مقصد ہے اس چینل کا